ہو جاتی تو اس بارے میں آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ جنت و دوزخ کے بارے میں تذکرہ کرتے پر اتنا نہیں روتے، مگر جب کسی قبر کے پاس آتے ہیں تو کیوں اتنا زیادہ روتے ہیں، کیوں آنسو بہاتے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب سنے عثمان غنی کا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے، قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد والا معاملہ آسان ہو جائے گا، اگر اس سے نجات نہ پائی، قبر کے سوالوں سے نجات نہ پائی تو آگے کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ تو میں اور آپ سب دیکھنے اور سننے والے سوچیں کہ ہم نے قبر و حشر کی کیا تیاری کی ہے، ہم نے قبر و حشر کے بارے میں کیا سوچا، کیا ہم نے تیاری کی، کیا فکر آخرت کرتے ہیں؟ ہم 24 گھنٹے ہمارے ڈبل 12 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں، 24 آورز ہمارے پاس ہوتے ہیں، دین کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ہم اپنی دنیا کے لیے تو بہت ٹائم دے رہے ہیں، اوور ٹائم بھی لگا لیتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پہ جا کے اوور ٹائم لگا لیتے ہیں، لیکن دین کے لیے صرف ٹائم بھی نہیں دے پاتے۔ اوور ٹائم کی تو بات دور ہے، ہمیں دین کے لیے ضرور جو ہے نا کام کرنا ہے، اور کام اس طرح کرنا ہے کہ بے لوث ہو کر، اس طرح نہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، اس وجہ سے نہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو خدا کی قسم قبر کے اندرونی حالات جو ہیں وہ بڑے ہی انتہائی تشویشناک ہوں گے، بہت ہی زیادہ تشویشناک ہوں گے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قبر کے اندر کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کا عبرت بھرا فرمان ہے، قبر کا منظر سب مناظر سے سب سے زیادہ ہولناک منظر ہے، سب سے زیادہ ہولناک منظر قبر کا منظر ہے۔ آج اگر ہم نے قبر و حشر کی تیاری نہ کی تو خدا کی قسم بڑا پچھتائیں گے۔ آج ہم دنیا داری کے اندر کھو گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں، لیکن اگر دنیا داری کے ہو کر رہ گئے نا پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے خدا کے لیے قبر و حشر کی تیاری کریں، میں بھی اور آپ بھی، سب جو ہیں وہ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ جب مردے کو قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے، اسے عذاب ہوتا ہے، تو پڑوسی مردے اسے پکار کر کہتے ہیں، ارے او دنیا سے آنے والے، ارے او بدبخت، کیا تو نے ہماری موت سے نصیحت حاصل نہ کی تھی؟ کیا تو نے نہ دیکھا تھا کہ ہمارے اعمال کیسے ختم ہو گئے؟ ارے تجھے تو عمل کرنے کی مہلت دی تھی، مل گئی تھی، لیکن تو نے وقت ضائع کر دیا۔ اور قبر کا گوشہ اس کو نئے آنے والے قبر کے اندر کو پکار کر کہتا ہے، اے زمین پر اترا کر چلنے والے، اے اپنے پیسے کا گھمنڈ دکھانے والے، اے غریب کو نہ کچھ سمجھنے والے، غریبوں کی ہیلپ نہ کرنے والے، طنز کرنے والے، سن، تو نے مرنے والوں سے عبرت کیوں حاصل نہ کی؟ تو نے کیوں ہمارے سے عبرت حاصل نہ کی؟ ہم تجھ سے پہلے آ گئے تھے، تو نے ہمارے لیے ہمارے سے کچھ نہ سیکھا؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے مردہ رشتہ داروں کو لوگ اٹھا کر کس طرح قبر تک لے آتے ہیں، کس طرح قبروں تک لے کر آتے ہیں، پھر بھی تو نے عبرت حاصل نہ کی؟ اور بندے خدا کس طرح تو غافل رہ گیا۔ واقعی مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ ہم سے پہلے مرنے والے ہمارے لیے خاموش مبلغ ہیں، سائلنٹ ٹیچر ہیں، اس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ جو کچھ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کسی نے اس طرح شعر کے اندر کہا ہے، نظم کے اندر، جنازہ آگے آگے چل کر کہہ رہا ہے، اے جہاں والو، اے سننے دیکھنے والو، میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ اور پھر ایک روایت میں حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ